بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ حجاج انتہائی ظالم و جابر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت ایذائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں میں شمار کیا گیا تو اس میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس تک نہ تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چہار دیواری میں قید تھے، قید خانہ کی چھت تک نہ تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے، انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ناظرین، یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا۔ اس نے اسی روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ اس ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں موجود کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں وہ لعین مر گیا۔ ناظرین، ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج کو عارضہ عاقلہ لاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم و جابر شخص پر عذاب مسلط کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، حجاج، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، مگر تو باز نہ آیا، آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اس غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی اور اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ یہ وہ ہندا نہیں جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم اطہر کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، مگر اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت اس وقت نہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، سو اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ جہاں بھی دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں تو حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا
اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندہ کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ اصلی حجاج سامنے آیا جو ظالم اور جابر تھا، اور اس کا غصہ اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندہ سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا۔ حجاج کے اس رویے سے اب ہندہ رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندہ سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندہ کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندہ نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جاں خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، میں تجھے اس خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندہ اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی، مگر قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہندہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندہ نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کے پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حاکم کوفہ یعنی حجاج بن یوسف اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو یہ خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندہ کے مکان پر آیا۔ ہندہ اور اس کی سہیلیاں جب اپنے محمل میں بیٹھ چکی تو حجاج اپنی پوشاک کے ساتھ ہندہ کے محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح ننگے پاؤں اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندہ کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلتا رہا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندہ نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ جان بوجھ کر پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج بولا، حضور، یہاں چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندہ نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کر سکا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔